الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم برادران اہل سنت والجماعت، درس قرآن میں میری آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے المائدہ، مدنی ہے۔ عرض کیا تھا کہ مدنی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکیہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کا دور نبوت جو گزرا ہے، آپ جو دنیا میں لوگوں کے سامنے رہے ہیں، 40 سال کے بعد مزید 23 سال، یعنی 23 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ قرآن مجید اور شریعت اللہ نے مکمل فرمائی۔ ان میں سے 13 سال میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ ابتدائی 13 سالوں میں جو صورتیں اتری ہیں انہیں مکیہ کہا جاتا ہے، اور باقی 10 سالوں میں جو صورتیں اتری ہیں انہیں مدنیہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، عقود پورے کرو، جو عہد کر لو اس کو پورا کرو۔ انسان 2 طرح کے عہد کرتا ہے۔ ایک انسان کا عہد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور دوسرا عہد ہے انسانوں کے ساتھ، جسے کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، بندوں کے ساتھ جب ہمارا عہد ہو جائے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہے۔ یہ ایک قسم کا بندے اور اللہ کے درمیان عہد ہے کہ یا اللہ میں آپ کے احکامات پر چلوں گا۔ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے گویا اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے حکموں پر چلنا ہے، جن چیزوں سے آپ روکیں گے میں رکوں گا۔ پھر چلنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چلے، جب مرضی آئے، جو 5 نمازیں ہی پڑھنی ہیں اپنی مرضی سے پوری کر لے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی ہے اس طرح پڑھی جائے، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہو، قانون اللہ کا ہو، ضابطہ اللہ کا ہو، لیکن طریقہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، تب جا کر وہ دین بنے گا۔ انسان پر 2 طرح کی حالتیں آتی ہیں، ایک خوشی ہے اور دوسری غمی ہے۔ خوشی میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ اب دیکھیے مسلمانوں پر سب سے بڑی خوشی آتی ہے رمضان کے بعد عید ہے۔ اس عید کو منانے کا اپنا طریقہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جس طرح چاہے عید کی خوشی منا لے،
اس کا طریقہ ہے، اچھی طرح تیار ہونا ہے اور پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اور لوگ بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن مسلمان جو خوشی مناتے ہیں یہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، سب سے ممتاز ہے۔ تو یہ تو خوشی کی ایک مثال میں نے عرض کر دی ہے۔ اسی طرح غمی ہے، غمی کی جو حالتیں انسان پر آتی ہیں اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں کریں۔ فرمایا 3 دنوں تک سوگ کی تمہیں اجازت ہے، وہ بھی عورتوں کے لیے، مرد کے لیے تو سوگ ہے ہی نہیں۔ وہ عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے 3 دن آپ سوگ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نہ مردوں کے لیے سوگ کی اجازت ہے نہ عورتوں کے لیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ اس کا خامن جدا ہو گیا، خامن فوت ہو گیا ہے، اسے شریعت کہتی ہے 4 مہینے 10 دن تو سوگ منا لے، اس کے لیے تو 4 ماہ 10 دن ہے، باقی عورتوں کے لیے بھی 3 دنوں سے اوپر سوگ نہیں ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب جو آدمی اس طریقے کے مطابق اپنی خوشی بھی مناتا ہے، غمی بھی مناتا ہے، وہ تو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار۔ اور جو خوشی میں بھی آزادی، غمی میں بھی آزادی، اپنی مرضی سے کر دی، ہوتا کیا ہے جی اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، آپ اس عہد میں پورے نہیں اتر رہے، آپ وعدہ خلافی کر گئے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو اس لیے کہ اس عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے، اسی طرح بندوں کے ساتھ جو عہد کر لیں شریعت کے مطابق ہو۔ ایک مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس عہد کو بھی پورا کرے۔ اس سورہ مبارکہ میں دین کی تکمیل کا بھی بیان ہے۔ دین چلا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، چلتا آیا ہے ہر دور میں، اس کے کچھ قانون بدلتے رہے، ورنہ اصل جو تھا توحید، رسالت، قیامت، یہ ہر دین کی بنیاد ہے، اس میں توحید ہے۔ کوئی اسلامی دین شرک نہیں سکھاتا، سب نے توحید سکھائی ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ دوسری جز میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، پہلی جز سارے ادیان کے اندر ایک ہی رہی ہے، بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو توحید ہر دین کی بنیاد رہی ہے۔ رسالت، اللہ کا جو نبی ہوگا اس کو ماننا ہے۔ اس دور میں قیامت کی صبح تک سکہ میرے آقا کا چلے گا۔ اب جو آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا دامن چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے گا، گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ عرض کیا تھا کہ انسان کے جتنے سانس ہیں اتنے ہی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، سارے کے سارے راستے اللہ نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ ہے حضور کی اتباع۔ اب اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، سیدھا صراط مستقیم سے ہوتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اب اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا محب اللہ جو ہے اسے حضور کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو دین چلا ہے آدم علیہ السلام سے، چلتا آیا ہے، اب میرے آقا پر آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا اعلان بھی سورہ مبارکہ میں ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ جو نعمت دین کی آدم علیہ السلام سے چلی تھی میں نے اس کو پورا کر دیا ہے، اب تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے دین اسلام کو۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، نجات پالو گے۔ اس دائرے سے باہر رہنے والا آدمی ناکام ہے، بے شک وہ آسمان پر بھی اڑتا ہو، لیکن اگر اس دامن کے اندر نہیں آتا، اس دائرے میں نہیں آتا تو وہ آدمی ناکام ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ آدمی کامیاب ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ میرے آقا کی پیروی ہے۔ اب اگر اس میں مزید آپ غور فرمائیں گے تو مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مقابلے میں کھڑے تھے، وہاں اعلان فرما رہے تھے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس سورہ مبارکہ سورۃ الکافرون میں دین کی نسبت ہے حضور کی طرف، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ وہاں صرف حضور کا ذکر ہے کہ حضور کے لیے حضور کا دین ہے، لیکن جب وہ دین تکمیل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کے اکمال کا، اتمام کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، تو اب اس دین کی نسبت حضور کی طرف نہیں فرمائی، فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام کو۔ اب دین کی نسبت ہے صحابہ اکرام کی طرف، یعنی اب اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اس دین پر آؤں جو اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے، تو پھر صحابہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ صحابہ کا راستہ ہی اللہ فرماتے ہیں یہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے۔ عام لوگ بھی پیشین گوئیاں فرماتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سچا جھوٹا ہونا دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، لیکن جو پیشین گوئی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہ یقینی ہے، وہ قطعی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر میرے آقا کے صحابی ہیں، جب میرے آقا بیان فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، ہر بات لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے، فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے آپ؟ فرمانے لگے جی لوگوں نے مجھے روک دیا، کہتے ہیں حضور بھی تو انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے وہ لکھیں، ہر بات کیوں لکھتے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کی بات سمجھ گئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرے اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، والذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق، جو کچھ بھی میری زبان سے نکلے گا وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ حق ہوگا، وہ برحق ہوگا، وہ سچ ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پہرا ہے۔ بعض لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں، پرہیزی ہوتے ہیں، لیکن جب غصہ ہوتا ہے بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے آپ ایسی باتیں بھی سنیں گے جو ان کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جس طرح کا کردار ہے اس کردار کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گندی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی، لیکن بے قابو ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان سے جو 63 سالہ مبارک زندگی ہے، ایک لفظ بھی آپ ایسا نہیں ثابت کر سکتے جو انسانی شرافت سے گرا ہوا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے ہیں، میری اس امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ اب کوئی آدمی جتنا چاہے زور لگا لے روک نہیں سکتا، فرقے بنیں گے۔ کہتے ہیں فرقہ واریت مولوی کر رہے ہیں، تو مولوی نہیں کر رہے، یہ میرے حضرت کی پیشین گوئی ہے، اس طرح ہوگا۔ جس طرح میرے حضرت نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، اب کوئی آدمی روک نہیں سکتا، ان نشانیوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرما دیا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اب یہ بنیں گے، اب کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ان فرقہ واریت سے، فرقہ پرستی سے بچ سکتا ہے انسان، اس کا طریقہ میرے آقا نے بتا دیا ہے۔ فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری اس امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، جنتی۔ من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی حضرت وہ ایک ناجی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں ہوں
اور میرے صحابہ ہیں، جو میری امت کا فرد اس پر چلے گا وہ نجات پالے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور کی پیاری جماعت صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہی برحق ہے۔ اب اسی کا حاصل ہے اہل السنت والجماعت۔ یہ اہل السنت والجماعت یہ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ہے۔ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، اہل السنت یعنی حضور کا طریقہ، و اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، یہ والجماعت ہے۔ تو لہذا کامیابی اور ناکامی کا جو نشان ہے وہ حضور نے بتا دیا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے خود سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ وہی ہے جو حضور اور صحابہ والا ہے، یا ہم رسم و رواج پر چل رہے ہیں؟ اگر رسم و رواج پر چل رہے ہیں تو ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا۔ حضور کا طریقہ سنت بنتا ہے، سنت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بدعت بنتی ہے، وہ کبھی صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اہل سنت والجماعت کا مذہب سمجھنا ہے، چلنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے